آپ کی وائف پریگننٹ ہے، ڈاکٹر نے جیسے ہی یہ خبر سنائی تھی صغیر نے حیرت سے حیا کی طرف دیکھا تھا۔ لیکن یہ تو میری منگیتر ہے، اب ہماری شادی ایک ہفتہ بعد ہونے والی ہے۔ حیا عمر سے بے انتہا محبت کرتی تھی اور یونیورسٹی میں اکثر وہ تنہائی کے لمحات میں گزار چکے تھے۔ ایک روز اچانک عمر کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا اور حیا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ اندر سے مر چکی تھی۔ پھر اس کا کزن لندن سے ڈاکٹر بن کر آیا تو اس کی پھوپھو نے حیا کا رشتہ طے کر دیا اور پروفیسر انتہائی اہم موضوع پر لیکچر دے رہے تھے، لیکن عمر کا دھیان تو کہیں اور ہی تھا۔ بار بار وہ کبھی ایک آنکھ دبا کر تو کبھی ہونٹوں سے چومنے کے انداز میں اشارہ کر کے حیا کو دیکھ رہا تھا۔ جتنا بھی اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کرتی، بار بار اسے اپنی جانب اشارہ کرتے دیکھ کر گھبرا رہی تھی۔ اگر پروفیسر کی نظر بھول کر بھی ان دونوں پر پڑ جاتی تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ دل ہی دل میں کہنے لگی کہ یہ عمر کبھی بھی باز نہیں آنے والا، یقیناً آج پھر پورے موڈ میں ہے۔ یہ سوچ کر حیا خود ہی اندر شرما رہی تھی، لیکن جب سامنے بینچ پر بیٹھی عمر کو اشارہ کرتے پایا تو اگلے ہی پل اپنے دوستوں کو ہاتھ جوڑ کر سرگوشی میں کہنے لگی کہ کیوں سر سے ہم دونوں کو انسلٹ کروانا چاہتے ہو؟ اتنا اہم لیکچر چل رہا ہے، ادھر دھیان دو۔ لیکن عمر باز آنے والا نہیں تھا۔ ابھی عمر نے دوبارہ حیا کی طرف ایک کاپی بڑھائی تھی کہ جب پروفیسر نے ان دونوں کو دیکھ لیا، اگلے ہی پل انہوں نے زور سے اپنے ہاتھ سے موجود کتاب میز پر ماری اور چلا کر بولے کہ رول نمبر 21 اور 34 اپنی سیٹس پر کھڑے ہو جاؤ۔ دونوں یہ رول نمبرز حیا اور عمر کے تھے۔ عمر تو بالکل نارمل حالت میں تھا، لیکن حیا کی تو چہرے کی ہوائیاں اڑی تھیں۔ گھبرا کر کھڑی ہوگی، سر جھکا کے کہنے لگی کہ سوری سر، میں آپ کا لیکچر سن رہی تھی، جبکہ عمر کو تو ان سب باتوں سے فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ وہ تو شاید کسی ایسے موقع کے انتظار میں تھا۔ سر کہنے لگی کہ اچھا، بڑا دھیان تھا تمہارا، تو وہ دیکھ رہی ہو نا۔ کہاں دھیان ہے بے تمہارا؟ چلو بتاؤ۔ میں اس وقت کس ٹاپک کے بارے میں سمجھا رہا تھا؟ جہاں سامنے پریزنٹیشن دو، ذرا بتاؤ میں ابھی کیا سمجھا رہا تھا؟ حیا ہڑبڑاتے ہوئے سامنے کھلی کتاب کو دیکھ کر بتانے لگی کہ سر آپ یہاں سے پڑھا رہے تھے، لیکن کلاس میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ کہنے لگی کہ تم جیسی لڑکیاں یہاں پر یہ سب کچھ کرنے کے لیے تو آتی ہیں، مڈل کلاس گھر کی لڑکیاں بس دوسرے لڑکوں پر نظر رکھ کر اپنا مستقبل سنوارنے کے لیے آتی ہیں، تاکہ پڑھائی میں چاہے اچھے نمبر لیں نہ لیں لیکن فیوچر سنبھل جائے۔ امیر لڑکوں سے شادی کے بعد یہ بات تو پروفیسر بھی جانتے تھے کہ حیا ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہے، جبکہ عمر ایک جانے مانے بزنس مین کا بیٹا ہے۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، لیکن اگلے ہی پل دونوں ہاتھ پیج پر مار کر عمر اٹھا تھا۔ کہنے لگا سر، کیا آپ جیسے ایک پروفیسر کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اپنی اسٹوڈنٹ کے ساتھ اس لہجے میں بات کریں؟ ہم اگر کسی موضوع پر بات کر رہے ہیں تو آپ ہمیں سزا دیجیے، کھڑا کر دیجیے، کسی ٹاپک کو دوبارہ سمجھا دیں، مگر یہ فوراً سے کردار پر کیسی باتیں شروع کر دی آپ نے؟ پروفیسر ہڑبڑا کر ایک مرتبہ پھر حیا پر کیچڑ اچھالنا چاہتا تھا، لیکن عمر نے اسے آڑے ہاتھوں لے لیا۔ وہ یہ بھی بھول چکا تھا کہ سامنے کھڑا شخص اس کا استاد ہے، پروفیسر ہے، اور اس بدتمیزی کی سزا میں اسے یونیورسٹی سے سسپینڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ پروفیسر بھی کوئی عام پروفیسر نہیں تھا، بلکہ انتہائی اوباش اور سرپھرا قسم کا تھا۔ اس نے جب اپنے سامنے اپنے ہی اسٹوڈنٹ کو بات کرتے دیکھا اور جواب دیتے دیکھا تو اپنی آستینیں الٹاتا ہوا آگے بڑھا اور سناٹے دار تھپڑ عمر کو مارنا چاہا۔ عمر پروفیسر کا ہاتھ روک چکا تھا۔ حیا تو گھبرائی ہوئی اپنے منہ پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ سب اٹھ کر پروفیسر اور عمر کو پکڑنے لگے تھے، جبکہ آخری مرتبہ عمر نے ایک سناٹے دار تھپڑ پروفیسر کے منہ پر دے مارا تھا کہ اپنی اوقات میں رہو، خبردار جو دوبارہ حیا کے خلاف ایک لفظ بھی کہا تو ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ باقی کے پروفیسرز بھی شور سن کر وہاں پر آ چکے تھے۔ پوری یونیورسٹی میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ عمر اور حیا کا آپس میں چکر چل رہا ہے۔ پروفیسر نے دونوں کو منع کرنا چاہا تو عمر پروفیسر کو ہی مارنے لگا۔ پرنسپل نے دونوں کو اپنے پاس بلایا تھا، مگر عمر نے حیا کو وہیں پر رہنے کا کہا۔ کہنے لگا کہ میں سب سنبھال لوں گا، تمہیں وہاں پر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس پل عمر پرنسپل کے آفس گیا تو وہاں پر پروفیسر پہلے سے ہی موجود تھا۔ تھپڑ کا نشان ان کے چہرے پر موجود تھا، جس سے عمر انتہائی طنزیہ انداز میں مسکرا کر نظر انداز کر گیا۔ پرنسپل سوال پر سوال کر رہے تھے اور عمر ہر ایک بات کا تفصیلی جواب دے رہا تھا۔ پھر کہنے لگا کہ بے شک آپ ریکارڈنگ سن لیجیے۔ کیا ایک پروفیسر کو زیب دیتا ہے کہ وہ ایک لڑکی کے ساتھ اس طرح کا رویہ کر رہے
رہی بات میری اور حیا کی، تو ہم دونوں کی تو منگنی ہو چکی ہے۔ اگر بالفرض ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر کچھ بات کر بھی رہے تھے تو ان کو کیا حق پہنچتا ہے کردار پر جائیں؟ عمر منگنی کی بات کہہ چکا تھا۔ بہرحال غلطی صرف پروفیسر کی نہیں تھی، عمر کی بھی تھی۔ عمر کو یونیورسٹی سے سسپینڈ تو نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ اس کا باپ ایک جانا مانا کاروباری شخصیت تھی اور یونیورسٹی کو اسپانسر بھی کر رہا تھا، اس لیے بس یہی کہا کہ پروفیسر سے معافی مانگ لو، حیا کی عزت کی خاطر ہی صحیح۔ عمر معافی مانگ چکا تھا مگر انتہائی خراب موڈ میں۔ آفس سے باہر نکلا، حیا باہر ہی کھڑی تھی۔ عمر کو دیکھ کر بار بار پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے؟ کیا کہتے ہیں پرنسپل، مجھے ڈر لگ رہا ہے اگر میرے گھر والوں تک یہ بات پہنچ گئی تو۔ عمر اگلے ہی پل مسکرایا اور بغیر کسی ڈر اور جھجک کے حیا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہنے لگا، ارے میری حیا، کیوں پریشان ہوتی ہو؟ تم تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، میں نے بات ہی ایسی کی ہے، کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا۔ چلو کینٹین چلتے ہیں، کچھ کھاتے پیتے ہیں، بھول جاؤ ان باتوں کو، یہ سب کچھ تو چلتا ہی رہتا ہے۔ پوری یونیورسٹی کے سامنے بڑے دھڑلے سے دونوں کینٹین پہنچے تھے، خوش تھے۔ عمر نے فرینچ فرائز اور ساتھ ملک شیک منگوایا تھا۔ دونوں پیتے ہوئے بات کر رہے تھے جب ملک شیک کی جھاگ حیا کے ہونٹوں پر لگ رہی تھی کہ گئی اگلے ہی پل عمر نے یہ دیکھ کر اپنے لب کاٹے تھے۔ حیا نے اسے دیکھ کر کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہیں ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ آس پاس باقی بھی اسٹوڈنٹس موجود ہیں؟ ہر وقت تمہیں رومانس جوتتا رہتا ہے۔ اگلے ہی پل تھوڑا آگے ہو کر عمر اپنے ہاتھوں سے اس کے نازک لب پر انگلی پھیر کر کہنے لگا، ہاں تو اور کیا کروں؟ چرپاتی تم بہت جانتی بھی ہو، کتنے مہینے گزر چکے ہیں تمہارے قریب آئے ہوئے، تم ہو کے بس نخرے دکھاتی رہتی ہو۔ تم سے ہی تو میں اپنی ہر خواہش کا اظہار کرتا ہوں اور آگے بھی کرتا رہوں گا، پھر کیوں اس معاملے میں مجھ سے دور جاتی ہو؟ عمر کسی معصوم بچے کی طرح ضد کرتے ہوئے بولا تو حیا بھی اپنے چہرے پر حیا کی لالی سے جائے سر جھکا گئی تھی، کہنے لگی کہ پلیز کوئی اور بات کریں۔ عمر مجھے شرم آتی ہے۔ لیکن عمر کہنے لگا کہ نہیں، بس بہت برداشت کر لیا میں نے تمہیں، اپنے سامنے دیکھ کر مجھے کنٹرول نہیں ہوتا۔ یہاں پر تو لوگ ہیں لیکن ہم اپنے فلیٹ میں تو جا سکتے ہیں۔ فلیٹ کا نام سننا تھا کہ حیا کی آنکھوں کے آگے تو اندھیرا سا چھا گیا۔ آج سے 2-3 مہینے پہلے جو اس کے ساتھ فلیٹ میں گیا تھا وہ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرانے لگا تو ایک سر شماری سی اس کے پورے وجود میں اتر چکی تھی۔ ہاں، وہ اپنی من مرضی سے اپنا وجود عمر کو سونپ چکی تھی۔ وہ دن آج بھی یاد کر کے پورے وجود میں ہلچل سی مچ چکی تھی جب عمر نے کس قدر پیار سے اپنے نام کی مہر حیا کے وجود پر ثبت کر دی تھی۔ حیا نے اپنی مرضی سے اپنا وجود عمر کو سونپ دیا تھا لیکن اس کے بعد دوبارہ دونوں کو وقت ہی نہ مل پایا کہ ایک دوسرے کے مزید قریب جا سکیں۔ حیا کو خیالوں میں کھویا دیکھ کر اور چہرے پر چھائی لالی کو مسکرا کر کے عمر اندر ہی اندر کھل کر مسکرایا تھا، پھر کہنے لگا کہ سویٹی، ان لمحات کو یاد کر کے سکون محسوس کر رہی ہو؟ ارے میری جان، بس تمہارے کہنے کی دیر ہے، تمہیں پہلے سے بھی زیادہ سرشاری سے روشناس کروا دوں گا، بس ہاں تو کرو۔ میں تو تمہیں اپنی بیوی مانتا ہوں اور بیوی مان کر ہی کہہ رہا ہوں۔ جذبات تو حیا کے بھی بھڑک چکے تھے اور ہنسنے کا مطلب یہی تھا کہ وہ جانے کے لیے رضامند ہے، تو انہوں نے سیدھا یونیورسٹی سے فلیٹ کا رخ کیا تھا۔ فلیٹ میں جاتے ہی سب سے پہلے تو عمر نے پیزا آرڈر کیا، دونوں نے پیٹ بھر کر کھایا اور اس کے بعد ٹی وی پر ایک ہالی ووڈ مووی چلا دی۔ مووی دیکھتے دیکھتے ہی عمر کا خود پر مزید کنٹرول نہیں رہا۔ حیا پر تو وہ اپنی جان نچھاور کرتا تھا اور واحد ایک حیا ہی تھی جسے دیکھ کر وہ ہر طرح کا لحاظ بھول جاتا تھا۔ حیا ایک مرتبہ پھر عمر کے حصار میں اپنا وجود کسی پھول کی مانند نچھاور کرتی چلی گئی۔ 3 گھنٹے تک وہ فلیٹ میں رہے تھے، اس بات سے انجان تھے کہ وہ دونوں جو کچھ کر رہے ہیں وہ ایک حرام رشتہ تھا۔ حیا عمر کے کندھے پر سر رکھ کے بیٹھی تھی، آنکھیں موندے کہنے لگی کہ عمر، ٹائم کیا ہوا ہے؟ عمر خمار آلود لہجے میں کہنے لگا کہ حیا 3 بج چکے ہیں۔ حیا تو ایک جھٹکے سے اٹھی تھی، جلدی سے کمفرٹر کو ہٹا کر واش روم میں چلی گئی، کہنے لگی کہ مجھے گھر جانا ہے، جانتے ہو میری پھپھو کو ارے سوالوں کے انبار لگا دیں گے اور میں کیا کیا بتاتی پھروں گی، 5 منٹ کی دیری بھی ان کے سے برداشت نہیں ہوتے۔ عمر اسے یوں بکھلا کر اٹھتے دیکھ کر کہنے لگا کہ ارے فکر مت کرو، میں تمہیں جلدی پہنچا دوں گا، کچھ دیر اور مجھے خود کو محسوس کرنے دو۔ لیکن حیا تو اب انکار کر چکی تھی، گھبراہٹ طاری ہو چکی تھی، جلدی سے فریش ہو کر باہر آئی اور چادر لپیٹ کر کہنے لگی کہ چلو اب مجھے گھر چھوڑ دو، جلدی کرو، جبکہ آخری مرتبہ عمر اسے پھر اپنی باہوں میں بھر چکا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ اسے اس کے گھر کے باہر اتار چکا تھا۔ کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی پر جب وہ وقت دیکھا تو گھڑی 4:30 بجا رہی تھی، پورا آدھا گھنٹہ لیٹ ہو چکی تھی۔
حیا نے عمر کو وہاں سے بھیج دیا تھا اور پچھلی گلی سے چل کر اپنے گھر تک آئی تھی۔ دروازے پر دستک دی اور یہی دعا کر رہی تھی کہ اللہ کرے وہ سو رہے ہوں، اگر جاگ رہے ہوں تو میری تو شامت آ جائے گی۔ دروازہ پھپھو کے چھوٹے بیٹے دانیال نے کھولا تھا، آنکھوں پر موٹا چشمہ ٹکائے اپنی پینسل کی نوک سے چشمے کو ٹھیک کرتا کہنے لگا، آئیے آئیے، آج اتنی دیر کیوں لگا دی آنے میں؟ آج کون سی ٹریفک جام ہو گئی تھی کراچی میں جو اتنی دیر لگا دی؟ وہ بھی اپنی ماں کا پورا پورا چمچہ تھا۔ پھپھو کے چھوٹے بیٹے کو دیکھ کر اکثر حیا یہی کہا کرتے کہ یہ تو پھپھو کا مردانہ ڈپلیکیٹ ہے، جب دیکھو باپ بنا پھر رہا ہوتا ہے۔ حیا مسکرا کر اندر داخل ہوئی اور اگلے ہی پل اس کے ناک سے چشمہ ہٹا کر اپنے بالوں میں آرتے ہوئے کہنے لگی، بڑا آیا سوال جواب کرنے والا، اب راستے سے ہٹ، مجھے اندر آنے دو۔ وہ ہٹ چکا تھا لیکن اگلے پل اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں مسل کر کہنے لگا کہ میرا چشمہ واپس کرو آپی، ورنہ میں اماں کو بتاؤں گا۔ حیا مسکراتی تھی اور کہنے لگی کہ 1.5 فٹ کا تو تیرا قد ہے، اماں کا چمچہ۔ حیا اس کا مذاق اڑاتی اندر آئی اور بیگ اتار کر ایک طرف رکھا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر پھپھو کی بیٹی زرینہ نے جھٹ سے کچن میں جا کر پانی کا گلاس بھرا تھا اور اپنی آپی حیا کے لیے لے کر آئی تھی۔ حیا اپنی پھپھو کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ حیا کے ماں باپ کا انتقال تو آج سے 10 سال پہلے ہی ہو چکا تھا، تب سے ہی حیا اپنی پھپھو کی ذمہ داری تھی۔ یہ گھر بھی حیا کے باپ کا ہی تھا، مگر چونکہ حیا اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی اس لیے پھپھو اور پھوپھا اسی گھر میں آ کر رہنے لگے۔ پھوپھا تو دوسرے ملک نوکری کرتے تھے، یہاں پھپھو اپنے ایک بیٹے اور 2 بیٹیوں کے ساتھ اسی گھر میں رہتی تھیں۔ زرینہ سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ پھپھو تو پڑوس میں قرآن خوانی کے لیے گئی ہیں۔ حیا نے تو گہری سانس خارج کی تھی، اپنے تینوں کزنوں کو اپنے سامنے کھڑا کر کے کہنے لگی کہ تینوں کان کھول کر میری بات سن لو۔ اگر پھپھو آئیں اور انہوں نے پوچھا کہ حیا کب گھر آئی ہے تو صاف صاف لفظوں میں کہہ دینا کہ 2:30 بجے گھر آ گئی تھی۔ باقی دونوں لڑکیاں تو اپنی حیا آپی کی بات مان چکی تھیں، لیکن اپنا چشمہ حیا کے بالوں سے اتارتا ہوا دانیال اگلے ہی پل دوبارہ اپنی ناک پر ٹکانے کے بعد کہنے لگا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اماں کو سچ سچ بتاؤں گا، آپ آج بھی گھر لیٹ آئی ہو۔ پتہ نہیں کیا چکر ہے آپ کا، مجھے تو دال میں ضرور کچھ کالا لگتا ہے۔ میں آج بھی ٹی وی دیکھ رہا تھا، وہ لڑکی جو گھر لیٹ آتی ہے وہ چھپ چھپ کر یقیناً کچھ غلطی کر رہی ہوتی ہے۔ دانیال انگلی اٹھا کر حیا کو یہ سب سنا رہا تھا، جبکہ حیا کے تو چکے چھوٹ چکے تھے۔ اپنے اس کزن کو پکڑ کر اس نے اس کا کان مروڑا تھا، کہنے لگی کہ بس زیادہ زبان مت چلاؤ، چھٹاک بھر کے تو ہو تم، تمیز نہیں ہے؟ آنے دو پھپھو کو، ان کو تو میں تمہارا بتاؤں گی کہ تمہیں تمیز ہی نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہو۔ حیا نے ایک تھپڑ دانیال کے منہ پر مارا تھا، گالیں تو اس کی بھی سرخ ہو چکی تھیں۔ بے شک وہ لڑکا تھا، چھوٹا تھا، لیکن پھر بھی بات تو سو آنے کی کھڑی کر گیا تھا۔ حیا کون سا دودھ کی دھلی تھی، عمر کے ساتھ جو کچھ کر کے آئی تھی، اگر پھپھو کو پتہ چل جاتا تو وہ تو اسے کچا ہی چبا دیتی، شام سے پہلے اسے گھر سے رخصت کر دیتی۔ مگر حیا کو اطمینان تھا کہ جیسے ہی پڑھائی مکمل ہوگی تو عمر رشتہ لے کر ان کے ہاں پہنچ جائے گا۔ کھانا کھانے کے بعد حیا اپنے کمرے میں گئی تھی تاکہ تھوڑی دیر آرام کر سکے۔ آدھا گھنٹہ ہی سوئے ہوئے تھے، ہوگا کہ پھپھو گھر آ گئی، سفید چادر اتار کر ایک طرف رکھتی مسکرا رہی تھی۔ گھر آتے ہی سوال پہلا یہ کیا تھا کہ حیا ابھی تک یونیورسٹی سے واپس آئی ہے یا نہیں؟ اس لڑکی کو لاکھ بار کہہ چکی ہوں کہ پڑھائی کرنے کا کیا فائدہ، آخر میں کرنا تو چولہا چوکا ہی ہے نا، ہم نے کون سا تم سے نوکریاں کروانی ہیں؟ خیر سے کس چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن پھر بھی یونیورسٹی کے چکر لگا رہی ہے۔ آج بھی بلقیس آپا کہہ رہی تھی کہ اپنی حیا کا رشتہ کسی اچھی جگہ طے ہوا ہے یا نہیں، ورنہ مجھے بتاؤ، میں اس کے لیے رشتہ دیکھ کر لاتی ہوں۔ میں نے تو صاف صاف کہہ دیا کہ نا بھائی، ہمارے گھر کی بچی ہے، خاندان بھر کی لاڈلی ہے، ماں باپ چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو کیا ہوا، اپنے سارے چچا اور پھپھو کی جان بستی ہے اس میں، کزن سے خاندان بھرا پڑا ہے، جلد ہی اس کی شادی کا بھی سوچ رہے ہیں۔ حیا جو آنکھیں موندے سونے کی کوشش کر رہی تھی، اپنی پھپھو کے منہ سے اپنے رشتے کی بات سن کر اس کے پورے وجود میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ اگلے ہی پل اٹھ بیٹھی، کہنے لگی، بس کر دیں پھپھو، کیا جہاں بھی چاہتی ہیں میرے رشتے کی باتیں لے کر واپس آ جاتی ہیں۔ عمر ہی کیا ہے، ابھی میری 20 سال کی ہوں، ابھی صرف میں اور آپ کو میری شادی کی پڑ چکی ہے، سیدھا سیدھا کیوں نہیں کہہ دیتی کہ میں بوجھ بن گئی ہوں؟ آپ کا یہ چھٹانگ بڑا لڑکا کتنی باتیں سناتا ہے، مجھے شکر ہے میرے ہم عمر نہیں تھا، ورنہ بلا وجہ میرا باپ بنتا پھرتا۔ حیا چڑھ کر دانیال کو دیکھ کر منہ پھیر کر بولی تھی، جبکہ دانیال اگلے ہی پل چشمہ پھر سے ناک پر ٹھیک کرتے ہوئے کہنے لگا، اماں میں مر بھی جاتا نا، پھر بھی اس حیا کی بچی سے کبھی شادی نہ کرتا،
اس سے بڑا ہوتا بھی تو اس کو کمرے میں بند کر کے رکھتا۔ مجھے اس کے کرتوت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے۔ دیکھ لو جب سے یونیورسٹی جانا شروع کیا ہے اس نے کیسے خوش خوش رہتی ہے۔ دانیال اپنی ماں کے سامنے پھر بول اٹھا تھا، لیکن اگلے ہی پل پھپھو کا سناٹے دار تھپڑ دانیال کو پڑ چکا تھا، جو جوتا اتار کر وہ دانیال کو مارتے ہوئے بولی کہ دفع ہو جاؤ خبیث انسان، میری نظروں کے سامنے سے دوبارہ مجھے کہیں نظر مت آنا۔ شرم نام کی چیز ہے کہ نہیں؟ بڑی ہے تجھ سے بہن ہے، تیری بند کرتی ہوں میں ٹی وی دیکھنا۔ یہ ٹی وی پر خرافات، ڈرامے اور فلمیں دیکھ کر یہ ساری باتیں تمہارے دماغ میں آتی رہتی ہیں۔ آج کل تو پاکستانی ڈراموں میں بھی ایسی بے شرمی دکھائی جاتی ہے، بچوں کا تو ذہن خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ پھپھو تو اپنے بیٹے کو ہی آڑے ہاتھوں لے چکی تھی، جبکہ حیا تو کھسیانی بن کر اپنے دانت باہر نکالے۔ پھپھو کی دونوں بیٹیاں بڑی شریف اور معصوم تھیں، لیکن ایک دانیال تھا جو ہر وقت بڑا بنتا رہتا تھا، ڈرامے فلمیں دیکھنے کا بے حد شوقین تھا، پڑھائی میں بھی اچھا تھا، لیکن حیا کو تو آڑے ہاتھوں لیتا تھا۔ پھپھو نے ایک نظر ہنستی ہوئی حیا پر ڈالی اور پھر ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگی کہ بیٹا اب دیکھو، ہنسی مذاق کے علاوہ بات ہے، میں اور تیرا پھپھا بھی یہی چاہتے ہیں۔ تیرے پھپھا تو کہتے ہیں کہ اگر میرا اپنا بیٹا جوان ہوتا تو میں تجھے ہمیشہ اسی گھر میں رکھتا۔ تو میرے بھائی کی اکلوتی اولاد ہے، بھائی خادم بھی وہ، جسے سب بھائیوں میں مجھے سب سے زیادہ محبت تھی۔ کچھ تو وہ میرا جڑوا بھی تھا، ایک ساتھ دنیا میں آئے تھے، ہر خوشی غمی ایک ساتھ دیکھی تھی۔ لیکن دیکھو تو بھیا بھابھی جو میرے راج دلارے تھے، میرے دل کے ٹکڑے تھے، کیسے ناگہانی موت میں ہم سے بچھڑ گئے۔ اپنے ماں باپ کا سن کر حیا کا دل ایک مرتبہ پھر افسردہ ہو چکا تھا، لیکن وہ اگلے ہی پل اس کے کندھے پر تھپکی دے کر کہنے لگی کہ بیٹا زویا پھپھو 2-3 مرتبہ مجھ سے بات چلا چکی ہیں، لیکن ہر بار میں نے ہی یہ کہہ کر ٹال دیا ہے کہ عید آئے گی تو سارے بہن بھائی مل کر بیٹھیں گے، تب بھی تم بڑے بھیا کے سامنے یہ بات رکھنا۔ حیا سوالیہ نظروں سے اپنے پھپھو کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جب اس کی پھپھو کہنے لگی کہ بیٹا تیری زویا پھپھو اپنے صغیر کے لیے تیرا رشتہ مانگنا چاہتی ہیں، خیر سے کینیڈا میں پڑھائی کر کے وہیں پر نوکری کر رہا ہے، سنا ہے بڑا ڈاکٹر بن گیا ہے، اور ابھی اگلے مہینے پاکستان آ کر بڑے ہسپتال میں نوکری کرے گا، اپنا ہسپتال کھولنے کے بارے میں بھی سوچ رہا ہے۔ اتنا قابل بچہ ہے، تیری پھپھو تو پچھلے 5 سالوں سے یہ بات کہہ رہی ہیں، جب تو 15 سال کی تھی، لیکن میں نے خود ہی تیرے دل میں یہ باتیں ڈالنا مناسب نہیں سمجھی، لیکن اب میں چاہتی ہوں کہ تو سمجھ کے جواب دے۔ صغیر کے لیے اگر تیری پھپھو رشتہ لے کر آئیں تو تجھے کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ اپنی پھپھو کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تو حیا کے قدموں کے نیچے سے زمین نکلی تھی، اس کی آنکھوں سے حیرت سے پھیلی تھی۔ کہنے لگی کہ پھپھو یہ کیا باتیں کر رہی ہیں آپ؟ مجھے کوئی شادی نہیں کرنی، اور نہ ہی آپ لوگ میری ساتھ زبردستی کریں گے، مجھے صغیر تو کیا اپنے خاندان کے کسی بھی لڑکے سے شادی نہیں کرنی۔ حیا صاف صاف انکار کر چکی تھی، تو اس کی پھپھو اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی جہاں صاف صاف لکھا تھا کہ اس کے دل میں کچھ اور ہے۔ پھپھو نے اس کا بازو پکڑا اور جھنجھلا کر کہنے لگی کہ کیا مطلب ہے بیٹا؟ لڑکیاں تو خوش ہوتی ہیں کہ خاندان میں شادی ہو، اور تیرے تو خاندان کے لڑکے بھی دیکھ ماشاءاللہ ایک سے ایک بڑھ کر، اور ایک اگر صغیر نہیں تو کوئی اور صحیح تو نام لے۔ لیکن حیا بالکل چپ ہو چکی تھی، اس کی رگ رگ میں تو صرف عمر بسا تھا، وہ عمر کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتی تھی۔ کہنے لگی کہ پھپھو ایک بات کہوں؟ اس کے گھبراتے ہوئے انداز پر پھپھو نے سر ہلا دیا کہ ہاں کہو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ کھل کر بتاؤ۔ جواب میں حیا کہنے لگی کہ پھپھو اگر میں کہوں کہ مجھے یونیورسٹی میں ایک لڑکا پسند آ گیا اور میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو فکر مت کیجیے، وہ ایک خاندانی لڑکا ہے، ہم سے بھی زیادہ امیر ہے، مجھے بہت خوش رکھے گا۔ اس سے پہلے کہ پھپھو کوئی اور رد عمل ظاہر کرتی، ڈرتے ہوئے حیا ان سے تھوڑی دور ہوئی تھی اور گھبراتی وضاحت دیتے ہوئے کہنے لگی۔ پھپھو کے تو چہرے کی ہوائیاں اڑی تھیں۔ کہنے لگی حیا یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کیا اس لیے تمہیں یونیورسٹی بھیجا تھا؟ ابھی تو پھپھو کا غصہ دیکھنے لائق تھا کہ تبھی دروازے کی اوٹ میں چھپ کر کھڑا دانیال سامنے وارد ہو گیا، ہاتھ اٹھا کر غصے سے لال پیلا ہوتا حیا کے پاس آیا اور کہنے لگا دیکھ لیا اماں، دیکھ لیا، بے شک چھوٹا ہوں لیکن ابا کے بعد گھر کا مرد میں ہی ہوں، میں نے نہیں دیکھ رکھا کہ لڑکیاں یونیورسٹی جا کر کیا کرتی ہیں؟ ابھی تو یونیورسٹی سے آ کر زرینہ اور انوشے کو یہ بھی کہہ رہی تھی کہ اماں کو کہنا میں 2:30 بجے گھر آ چکی ہوں۔ خبردار، جو اماں کو بتایا میں ابھی 5 منٹ پہلے آئی۔ اس مرتبہ تو پھپھو کی بھی بولتی بند ہو چکی تھی، جبکہ حیا تو سر جھکا کر رہتی تھی۔ فی الحال تو اپنے بیٹے کو ڈانٹ کر پھپھو نے کمرہ بند کیا تھا
حیا کے پاس آ کر کہنے لگی کہ سچ سچ بتا حیا، کیا چکر ہے تیرا؟ الف سے یہ تک مجھے پوری کہانی بتا، کون ہے یہ لڑکا؟ کہاں ملا تجھے؟ حیا پہلے تو خاموش رہی، آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، پھر اپنا موبائل اٹھایا اور عمر کی تصویر اپنی پھپھو کو دکھا دی۔ دیکھنے میں ہی کافی ہینڈسم اور پرکشش نوجوان تھا، لگتا بھی شریف تھا۔ حیا اس کے خاندان کے بارے میں اپنی پھپھو کو بتانے لگی کہ پھپھو وہ ایک اچھا لڑکا ہے، مجھے بہت پسند کرتا ہے، اس کا تو یہی کہنا ہے کہ جب میری پڑھائی مکمل ہو جائے گی پھر وہ اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے بھیجے گا، لیکن پلیز آپ زویا پھپھو سے کوئی بات مت کیجیے گا، میں عمر کو پسند کرتی ہوں اور اس کے علاوہ کسی اور کے ساتھ شادی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، بے شک آپ سارے چاچو تایا لوگوں کو بتا دیجیے۔ پھپھو کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے، وہ پریشان ہو چکی تھی۔ تصویر سے کہاں پتہ چلتا ہے کہ کون کس کردار کا مالک ہے، کیسی شخصیت رکھتا ہے؟ پھپھو ایک گہری سانس خارج کر کے بیٹھ چکی تھی۔ حیا انہیں آمادہ کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی کہ ایک دفعہ اس سے مل تو لیں، اگر آپ کو عمر پسند آیا تو پھر آپ پھپھا سے بھی بات کیجیے گا اور باقی کے خاندان کے لوگوں سے بھی۔ وہ کوئی ایرا گیرا شخص نہیں ہے، آپ اسے دیکھ کر ہی اس سے متاثر ہو جائیں گی۔ وہ بالکل چپ تھی، اگر ان کی سگی اولاد ہوتی تو شاید وہ اب تک اس کا منہ توڑ چکی ہوتی اور کئی سوال کر چکی ہوتی، لیکن تمہاری ہمت کیسے ہوئی خود سے بڑا بننے کی؟ کیا تمہارے ماں باپ مر چکے تھے جو تم خود اپنی قسمت کے فیصلے کرنے پر تلی ہو؟ ارے تمہیں کیا پتہ زمانہ کیسا ہے، آج کل کے لڑکے کتنے ہوشیار ہیں، اپنا مطلب نکلوانے کے لیے تو جھوٹی شادیاں تک کر لیتی ہیں۔ لیکن حیا تو ان کی بھتیجی تھی، اگر وہ اس پر ہاتھ اٹھاتے، اس پر سختی کرتے تو کل کو یہی لگتا کہ سگی ماں تھوڑی تھی، اور پھپھو تو ویسے ہی معاشرے میں بدنام ہوا کرتی ہے۔ حیا کے اصرار کرنے پر اس کی پھپھو مان گئی کہ ٹھیک ہے، میں اس لڑکے سے ملنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر وہ مجھے اچھا نہیں لگا تو قسم سے تمہاری اس سے بالکل بھی شادی نہیں کرواؤں گی۔ حیا مان چکی تھی۔ جیسے ہی پھپھو کمرے سے گئیں تو اگلے ہی پل اس نے اپنے موبائل پر عمر کا نمبر ملایا تھا۔ پہلی رنگ بیل بجتے بجتے ہی عمر کال اٹھا چکا تھا، کہنے لگا کیا ہوا، اتنی خوش کیوں لگ رہی ہو، کون سی لاٹری نکل آئی ہے تمہاری؟ یوں اچانک ہنستی کھلکھلاتی حیا کی آواز سن کر عمر بھی مسکرایا تھا، جبکہ حیا چہکتی ہوئی کہنے لگی پاگل، تم نہیں جانتے میں نے پھپھو کو تمہارے لیے منا لیا ہے، وہ تم سے ملنا چاہتی ہیں، کہتی ہیں میں خود ایک دفعہ لڑکے سے ملوں گی، اگر مجھے اچھا لگا تو ہی وہ باقی تایا چاچو لوگوں سے تمہاری بات کریں گی اور پھر ہم دونوں کا رشتہ پکا سمجھو، اگر تم میری پھپھو کو امپریس کر لو گے تو ہماری شادی ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ حیا کو یوں مسکراتا اور خوشی سے چہکتا دیکھ کر تو عمر بھی خوش ہوا تھا، کہنے لگا کہ اچھا یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، مجھے تو اس بات سے کوئی اعتراض نہیں ہے، ہاں میں ایک مرتبہ خود تمہاری پھپھو سے ملوں گا اور اس کے بعد میں اپنے ماں باپ کو تمہارے ہاں بھی بھیج دوں گا۔ دونوں اس موضوع پر بڑی دیر تک بات کرتے رہے اور پھر حیا نے عمر سے کہہ دیا کہ تم صبح 11 بجے یہاں میرے گھر پر موجود ہو چاہیے اور آتے ہوئے کچھ گفٹس اور کیکس وغیرہ ضرور لے آنا۔ عمر ساری بات سمجھ چکا تھا، دونوں ہی خوش تھے، مگر انہیں کیا خبر تھی کہ ان کی قسمت کیسا موڑ لینے والی ہے۔ پھپھو کا رویہ حیا سے تھوڑا بدل چکا تھا، وہ سیریس رہنے لگی تھی، بار بار یہی دعا کرتی کہ اللہ کرے وہ لڑکا کچھ زیادہ ہی اچھا نہ نکل آئے، اس میں ایسی خامیاں تو ضرور ہوں جسے نکال کر میں اس کو انکار کر سکوں، اگر سچ مچ وہ ایک اچھا لڑکا ہوا، اس میں کوئی کمی نہ ہوئی، پھر تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ پھپھو یہی چاہتی تھیں کہ بس حیا گھر کی بچی ہے، گھر میں ہی رہے، یتیم ہے، ماں باپ پہلے اس دنیا میں نہیں ہے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ کل کلاں کو اس کے پسند کیا ہوا لڑکا کسی بھی طرح کی تکلیف اسے دے۔ مغرب کا وقت، مسجد سے اذان کی آواز آ رہی تھی اور پھپھو ہانڈی بناتے ہوئے سر پر دوپٹہ ٹھیک کر کے دعا کے لیے ہاتھ بلند کر چکی تھی کہ میرے اللہ، بس حیا کی شادی بار یہی دعا کرتی ہیں کہ اللہ کرے وہ لڑکا کچھ زیادہ ہی اچھا نہ نکل آئے، اس میں ایسی خامیاں تو ضرور ہوں جسے نکال کر میں اس کو انکار کر سکوں، اگر سچ مچ وہ ایک اچھا لڑکا ہوا، اس میں کوئی کمی نہ ہوئی، پھر تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ وہ یہی چاہتی تھی کہ بس حیا کی گھر کی بچی ہے، گھر میں ہی رہے، یتیم ہے، ماں باپ پہلے اس دنیا میں نہیں ہے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ کل کلاں کو اس کا پسند کیا ہوا لڑکا کسی بھی طرح کی تکلیف اسے دے۔ مغرب کا وقت تھا، مسجد سے اذان کی آواز آ رہی تھی اور پھپھو ہانڈی بناتے ہوئے سر پر دوپٹہ ٹھیک کر کے دعا کے لیے ہاتھ بلند کر چکی تھی کہ میرے اللہ، بس حیا کی شادی صغیر سے ہی ہو، صغیر جتنا خوش حیا کو رکھے گا دنیا کا کوئی لڑکا نہیں رکھ سکتا۔ ابھی پھپھو کے ہاتھ دعا کے لیے بلند ہی تھے کہ جب حیا کچن میں داخل ہوئی، پھپھو کو یوں دعا مانگتے دیکھ کر
کمر پر ہاتھ باندھے ان کے پاس آ کر کہنے لگی کہ ارے کون سی دعائیں مانگ لی جا رہی ہیں؟ کہیں پھوپھا تو یہ نہیں یاد آ رہے؟ کہتی ہیں تو ابھی کال کرتی ہوں، 1 ہفتے کے لیے چھٹی لے کر آ جاتے ہیں۔ شرارت سے حیا بولی تو اگلے ہی پل ہڑبڑا کر پھوپھا نے اسے تھپڑ جاڑ دیا تھا کہ بس شرم نام کی تو چیزیں نہیں آج کل کے بچوں کو۔ مجھے نہیں یاد آ رہے تمہارے پھوپھا؟ ارے ایک ہم ہوتے تھے، ماں باپ کو بات کرتے ہوئے دیکھ لیتے تھے تو اپنا راستہ بدل دیتے تھے، اور آج کل کے بچے تو توبہ توبہ، ان کو ذرا بھی شرم لحاظ ہے ہی نہیں کہ سامنے کوئی دوست کھڑی ہے یا پھر کوئی بڑا۔ اس بات پر بھی ہنستے ہوئے حیا اپنے پھوپھو کو اپنے ساتھ لگا چکی تھی۔ پھر ان کے گال پر اپنے لب رکھ کر کہنے لگی کہ پھوپھو میں جانتی ہوں آپ مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں اور یہی چاہتی ہیں میں خوش رہوں۔ یقین مانیے عمر مجھے بہت خوش رکھے گا، حد سے زیادہ خوش رکھے گا۔ اس کے ساتھ رہ کر بھی کبھی مجھے محسوس ہی نہیں ہوا کہ میں کسی غیر کے ساتھ ہوں۔ وہ مجھے بالکل پرنسس کی طرح ٹریٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ میں کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ پھوپھو کو آمادہ کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی، جبکہ وہیں دوسری جانب حیا کے بتاتے ہی عمر سیدھا مال میں گیا تھا۔ وہاں سے اس نے حیا اور اس کی پھوپھو کے لیے برانڈڈ سوٹس لیے تھے، ساتھ ہی اس کی دونوں کزنز کے لیے بھی گفٹس لیے اور دانیال کے لیے بھی ایک تحفہ خریدا تھا۔ ساری چیزیں وہ پہلے لے کر جب گھر آیا تو اس کی ماں نے سرسری سے انداز میں اس سے پوچھا، ضرور تھا کہ اسے اتنے سارے گفٹس کس کے لیے لائے ہو؟ جواب میں عمر نے مسکرا کر کہا تھا کہ بس ایک بہت خاص دوست ہے جس کے لیے یہ سب کچھ خریدا ہے، بہت جلد آپ کو بھی اس سے ملواؤں گا۔ عمر کے چہرے پر پھیلی گہری مسکراہٹ دیکھ کر عمر کی ماں کچھ نہ کچھ تو ضرور سمجھ چکی تھی، لیکن بس یہی چاہتی تھی کہ بیٹا خوش رہے۔ انہیں تو بیٹے کے پسند کی لڑکی لانے سے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ رات ان کے لیے ایک یادگار رات ثابت ہونے والی تھی۔ 3 گھنٹوں تک مسلسل وہ کال پر بات کرتے رہے۔ عمر اپنے دل کی کیفیت حیا کو بتا رہا اور حیا اسے سمجھاتی رہی کہ پھوپھو کو کس طرح کے لڑکے پسند ہیں، تم ان کے سامنے کیسے بیٹھنا، کیسے بات کرنا۔ یقیناً کل کا دن ان کی زندگی کا بہت خاص دن تھا۔ وہ رات حیا سکون سے سو نہیں پائی تھی۔ ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے نہ جانے کل کیا ہو جائے۔ صبح ہی فجر کی نماز کے بعد حیا سوئی نہیں تھی، بلکہ وہ گھر کی صاف صفائی میں لگ چکی تھی۔ ناشتے کی فوراً بعد کچن میں گھس گئی اور عمر کی پسند کے کھانے بنانے لگی۔ پھوپھو اسے یہ سب کچھ کرتے دیکھ کر چپ تھی۔ دل میں خوف سا آ رہا تھا، بے چینی تھی۔ حیا کو خوش دیکھ کر یہی کہہ رہی تھی کہ بیٹی بس تیری خوشیوں کو کبھی نظر نہ لگے، لیکن انہیں کہاں خبر تھی کہ مغرب کے وقت وہ جو دعا مانگ چکی تھی اس پر آمین کہلائی جا چکی تھی۔ عمر جیسے ہی اپنے گھر سے تمام تر گفٹس وغیرہ لے کر نکلا تو نکلنے سے پہلے اس نے حیا کو میسج کیا تھا کہ میں آدھے گھنٹے تک تمہارے گھر کے باہر ہوں گا۔ حیا کچن سے فارغ ہو کر فریش ہونے کے بعد تیار ہو چکی تھی۔ سفید رنگ کا فراک پہنے، ہلکا میک اپ کیے، اپنے بالوں کو کندھوں پر پھیلائے، سلیقے سے دوپٹہ سر پر رکھا۔ بلا شبہ وہ حسن کی اپنی مثال آپ تھی۔ جب موبائل اٹھا کر دیکھا تو اسکرین پر میسج جگمگا رہا تھا کہ میں آدھے گھنٹے تک تمہارے پاس پہنچنے والا ہوں، لیکن میسج کا وقت 10 تھا اور اس وقت 11:30 بج چکے تھے۔ 1.5 گھنٹہ گزر چکا تھا، لیکن عمر کے تو کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا۔ حیا نے اس سے کال ملائی، لیکن نمبر بند جا رہا تھا۔ بار بار حیا کال ملا رہی تھی، ایسے پہلی مرتبہ تھا کہ عمر کا نمبر بند جا رہا ہو۔ پھوپھو بھی اسے پریشان دیکھ کر اس کے پاس سے چلی آئیں، کہنے لگی کہ کیا ہوا ہے، پریشان کیوں ہو، نہیں آیا؟ جواب میں حیا بولی تھی کہ پتہ نہیں عمر کال کیوں نہیں اٹھا رہا، مجھے بے چینی ہو رہی ہے، فکر ہو رہی ہے۔ وہ ٹھیک تو ہوگا نا، آج سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ پھوپھو اسے گھبراتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگی کہ ارے ایسا کچھ نہیں ہوگا، لڑکا ہے نا، مجھے آج کل کے لڑکوں کا پہلے ہی پتہ ہے کہ بس دھوکے بازی کرنی آتی ہے، ان کو کیا پتہ، جان بوجھ کر تمہیں نظر انداز کر چکا ہوگا۔ اپنے پھوپھو کے منہ سے یہ سن کر حیا گھبرائی تھی، کہنے لگی کہ نہیں، مجھے پتہ ہے نا عمر ایسا نہیں ہے، آ رہا ہوگا، بس راستے میں ہوگا۔ لیکن دن کے 12 بج چکے تھے اور پھر عمر کا کہیں بھی پتہ نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد یونیورسٹی کے گروپ میں ایک میسج موصول ہوا تھا۔ حادثے کی زد میں آئی ہوئی کار تھی۔ کار کا حشر دیکھ کر ہی یوں اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ کار کے اندر موجود شخص کا کیا حشر ہوا ہوگا۔ کار کے پاس پھول، چاکلیٹس اور گفٹ بیگ کچلے پڑے تھے، خون بھی جگہ جگہ سڑک پر پڑا تھا۔ تصویر کے ساتھ لکھا تھا، عمر افندی کچھ دیر پہلے ٹریفک کے حادثے کا شکار ہو کر رضائے الہی سے موقع پر ہی جان بحق ہو چکا ہے۔ تمام دوست احباب سے دعا کی اپیل ہے کہ اللہ پاک عمر افندی کے درجات بلند فرمائے اور اس کے اپنوں کو صبر جمیل پہ۔ یہ الفاظ پڑھ کر حیا چیخی تھی،
فلک شگاف چیخ اس کے حلق سے نکلی تھی۔ پھپھو اور ان کے تینوں بچے بھاگتے ہوئے حیا کے پاس آئے تھے۔ پھپھو یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید لڑکا دھوکہ دے گیا، لیکن انہیں نہیں، یہاں قسمت دھوکہ دے چکی تھی۔ پھپھو نے جب موبائل اٹھا کر وہ خبر پڑھی تو ان کے وجود میں بھی لرزا چکا تھا۔ حیا بے ہوش ہو چکی تھی، اسے ہوش میں لا رہے تھے، اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مار رہے تھے، لیکن وہ چلا چلا کر بس عمر کا نام لے رہی تھی۔ عمر کا ایک ٹرک سے ایکسیڈنٹ ہو چکا تھا، موقع پر ہی وہ وفات پا چکا تھا۔ وہ سفید رنگ جو عمر کا پسندیدہ تھا وہ خوشی سے پہن رہی تھی، لیکن اسے کہاں پتہ تھا کہ عمر اسے بے رنگ چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اس کے قدم بھاری ہو رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے بھاری پتھر اس کے پیروں سے باندھ دیا۔ جب وہ اپنی پھپھو کے سہارے چلتے ہوئے عمر کے گھر پہنچی تھی، وہاں پر یونیورسٹی کے اور بھی لڑکے لڑکیاں پروفیسر موجود تھے، لیکن جس حالت میں وہاں پر حیا آئی تھی اسے دیکھ کر عمر کی ماں اور بہنوں کو یہ تو اندازہ ہو ہی چکا تھا اس لڑکی کے دل میں عمر کی کیا اہمیت تھی۔ عمر کی ماں اسے اپنے سینے سے لگا کر دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی، جبکہ حیا میں تو اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ نظر اٹھا کر عمر کو دیکھ سکے۔ جس پل عمر کا میت اٹھایا گیا تھا، حیا چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ عمر واپس آ جاؤ، مجھے کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو، تم کون ہے میرا اس دنیا میں تمہارے سوا؟ پھر سرگوشی میں اس کا دل بھی چیخ چیخ کر بولا تھا کہ میں تو صرف تمہیں اپنا سب کچھ سونپ چکی تھی، تمہیں دل سے اپنا شوہر مان چکی تھی، تم تو میرے محرم تھے، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ ادھر گھر سے عمر کا میت نکلا تھا اور ادھر حیا بھی غش کھا کر گر چکی تھی۔ 3 دن تک حیا ہسپتال میں ایڈمٹ رہی تھی۔ عمر کا چلے جانا کسی بم کی طرح حیا پر گرا تھا۔ ہسپتال سے سیدھا وہ عمر کی قبر پر آئی تھی، رو کر اس کے قبر کی مٹی اٹھا کر بس یہی کہہ رہی تھی کہ پلیز واپس آ جاؤ، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی، میں زندہ لاش ہوں، تمہارے علاوہ میں کسی اور کو وہ مقام دے ہی نہیں سکتی جو تمہارا تھا، کاش تم واپس آ سکتے، میں تمہیں اپنی زندگی دے سکتی، اپنی سانسیں چھین سکتی۔ حیا کی پھپھو اسے روتا دیکھ کر خود بھی رو رہی تھی۔ بڑی مشکل سے وہ اسے عمر کی قبر سے لے کر آئی تھی۔ 1 ماہ تک وہ حیا یوں ہی چپ رہی تھی، نہ ٹھیک سے کھاتی تھی نہ پیتی تھی، لیکن ایسا کب تک چلتا؟ رمضان شروع ہو چکا تھا۔ سارا دن حیا کمرے میں بیٹھ کر کسی نہ کسی ورد میں مشغول رہتی تو وہ جیتے جی زندہ لاش بن چکی تھی۔ پھپھو سے اس کا یہ رویہ دیکھا نہیں جاتا تھا۔ وہ دانیال جو ہر وقت حیا کو تنگ کرتا رہتا تھا، باتیں سناتا رہتا تھا، حیا کی یہ حالت دیکھ کر وہ بھی چھپ چھپ کر روتا تھا۔ اس روز بھی حیا کو چپ چاپ بیٹھے دیکھا تو آ کر حیا کے گلے میں باہیں ڈال دی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ حیا آپی مجھے معاف کر دو، آئندہ کے بعد تم سے نہیں لڑوں گا، تم سے کچھ نہیں کہوں گا، لیکن اب جانے والوں کے ساتھ جایا تو نہیں جاتا، تم ہمارا تو خیال کرو پلیز، پہلے جیسے ہو جاؤ، ہم تمہیں دکھی نہیں دیکھ سکتے۔ دانیال کو روتا دیکھ کر حیا کی آنکھیں بھی برس آئی تھیں، رو کر تو اسے اپنی آنکھوں میں جلن محسوس ہوتی تھی۔ بہرحال سب کی نظروں میں ہی صحیح، حیا نے معمول کے مطابق خود کو ڈھال دیا تھا، لیکن وہ یونیورسٹی چھوڑ چکی تھی۔ موبائل پر عمر کی تصویر تھی اور اس کے میسیجز تھے۔ رمضان میں مکمل روزے رکھتے ہوئے اور ٹھیک سے سحری اور افطاری نہ کرنے کی وجہ سے وہ سوکھ کر بالکل کانٹا ہو چکی تھی۔ عید سے 2 دن پہلے ہی صغیر کینیڈا سے واپس آ چکا تھا۔ پھپھا بھی واپس آ چکے تھے، کیونکہ تایا جی نے خاندان بھر کے سبھی لوگوں کو بلایا تھا، چونکہ حیا اور صغیر دونوں ہی اس وقت خاندان کے بڑے بچے تھے۔ صغیر حیا سے 5 سال بڑا تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ حیا اور صغیر کا رشتہ طے کر دیا جائے۔ عید کا دن بھی آ گیا۔ پہلے کی طرح جو حیا سب سے پہلے تیار ہو کر تصویر بنا کر عمر کو بھیجا کرتی تھی، اس مرتبہ تو وہی پرانے سادے سے جوڑے پہن کر گھومتی رہی۔ پھپھو نے اس کی منتیں کر دیں کہ بیٹا تیار ہو جاؤ، لیکن اس نے یہی کہا کہ جب میرا دل کیا میں ہو جاؤں گی، میرے ساتھ زبردستی مت کریں، مجھے نہیں ہونا تیار۔ وہ تو بیوہ نہ ہو کر بھی خود کو عمر کی بیوہ سمجھ بیٹھی تھی۔ عید کا وہ پہلا دن تھا اور کچھ دیر بعد حیا کے تایا چچا اور دونوں پھپھو ان کے ہاں آ چکے تھے۔ دعوت کا اہتمام تو پہلے ہی ہو چکا تھا۔ پھپھو نے جب ہاتھ جوڑے تب حیا نے جا کر کپڑے بدلے تھے، لیکن پھر بھی چہرے پر میک اپ کرنے کی زحمت نہیں کی تھی، سادگی میں ہی تھی، لیکن پھر اپنے اندر ایک کشش رکھتی تھی۔ صغیر بھی آیا تھا۔ پہلی نظر ہی حیا کو دیکھ کر اس کے دل میں دھڑکن بے ترتیب ہوئی تھی۔ وہ حیا کو بے تحاشا پسند کرتا تھا، شاید تب سے جب حیا کو اس کا علم بھی نہیں تھا، لیکن حیا کو یوں چپ اور سنجیدہ دیکھ کر اسے یہ شبہ ہونے لگا کہ کہیں پھپھو اس کے ساتھ سخت رویہ تو نہیں رکھتی۔ بہرحال جو بھی تھا، گھر بھر کے سارے مرد اور خواتین ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ تبھی زویا پھپھو نے حیا کو اپنے پاس بلایا اور بٹھایا۔ صغیر بھی وہیں پر تھا۔ سب کے سامنے زویا پھپھو نے مسکرا کر حیا کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر اسے اپنے ساتھ لگا کر کہنے لگی کہ بھائی وعدے کے مطابق حیا بیٹی آج سے ہماری، میں اسے اپنے صغیر کے لیے مانگ رہی ہوں۔ خادم بھائی تو آج ہم میں موجود نہیں رہے اور اس کی پرورش سرینا اور شبیر بھائی نے کی ہے، اس لیے میں ان سے حیا سے
کا رشتہ مانگنا چاہتی ہوں۔ میرا صغیر بیٹا تو آپ سب کے سامنے ہے۔ حیا کے اندر ہلچل سی مچی تھی۔ وہ بڑی ضبط سے وہاں پر بیٹھی رہی۔ دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ چیخ چیخ کر سب کو بتائے اس کے دل میں، اس کی رگوں میں، اس کی روح میں صرف اور صرف عمر ہے۔ حیا کا رشتہ صغیر سے پکا ہو چکا تھا۔ جس پل سارے مہمان گئے تو حیا اپنے کمرے میں آ کر کتنی دیر روتی رہی۔ پھپھو کے پاس جا کر بولی کہ میں اپنے آپ کو کہا تھا نا یہ سب کچھ مت کرے، میں عمر کے علاوہ کسی اور کا سوچ بھی نہیں سکتی، مگر اس دفعہ پھپھو اسے جھنجھوڑ چکی تھی۔ کہنے لگی کہ وہ صرف اور صرف ایک خواب تھا، اب جا چکا ہے۔ اگر وہ اس دنیا میں ہوتا تو بات اور تھی، وہ مر گیا ہے، تم ساری زندگی کیا اس کے نام پر بیٹھی رہو گی؟ حیا چلا کر بولی ہاں میں بیٹھی رہوں گی، لیکن شادی نہیں کروں گی۔ تم پاگل ہو گئی ہو، زندگی ایسے نہیں کٹا کرتی۔ صغیر اچھا لڑکا ہے، بہت رہ لیا تم نے یادوں میں، اب تمہاری زندگی میں تمہارے دل میں صرف اور صرف صغیر رہے گا۔ پھپھو اسے سختی سے سمجھا چکی تھی اور پھر اس کے موبائل سے تمام تر عمر کے پرانے میسیجز، اس کی تصویر اور ہر ایک وہ یاد اپنے ہاتھوں سے مٹا چکی تھی۔ حیا چیخ رہی تھی، حیا چلا رہی تھی، آخر میں صرف اتنا بولی کہ آپ میرے موبائل سے، میری کتابوں سے، ہر طرف سے تو عمر کو ختم کر سکتے ہیں، لیکن میرے دل سے عمر کو ختم کبھی نہیں کر پائیں گے۔ پھپھو بھی سر پکڑ کر بیٹھ چکی تھی، لیکن یہ ضرور جانتی تھی کہ دھیرے دھیرے صغیر کا ساتھ پا کر عمر کو ضرور بھول جائے گی۔ ابھی تک ان کا براہ راست رابطہ نہیں ہوا تھا۔ اس روز خود پھپھو نے صغیر سے بات کر کے اسے کہا تھا کہ تم اسے گھمانے پھرانے لے جاؤ، اس کے ساتھ وقت گزارو، اسے اپنے ہونے کا احساس دو۔ صغیر نے لگے ہاتھوں یہ بھی پوچھ لیا کہ خالہ حیا مجھے کافی بجھی بجھی لگی، کیا ہوا ہے اسے؟ ٹھیک تو ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے اس کی بہت خاص چیز اس سے کھو چکی ہے۔ آخر کو صغیر ایک ڈاکٹر تھا، کیسے نہ سمجھتا؟ نہیں گھبراتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ دراصل حیا کی 5 سال پرانی سہیلی جس کے ساتھ یہ اسکول سے یونیورسٹی تک آئی تھی وہ چند ماہ پہلے وفات پا گئی ہے۔ حیا اس کے بعد سے کافی بدل چکی ہے، اسے ایک اپنے اور محبت دینے والے ساتھ کی ضرورت ہے۔ تم اگر اس کے ساتھ وقت گزارو گی تو اس سے اچھا محسوس ہوگا۔ صغیر نے جب یہ سنا تو دیر نہیں لگائی تھی۔ حیا کو وہ کیسے اذیت سے دوچار دیکھ سکتا تھا، ہر وقت وہ اس کے پاس بھی نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے فوراً جا کر اس نے اپنے ماں باپ سے یہی کہا کہ وہ اگلے ہی ہفتے حیا سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کے ماں باپ کو بھی کوئی خاص پریشانی نہیں تھی۔ اگلے ہی روز وہ لوگ شادی کی ڈیٹ فکس کرنے کے لیے گئے اور پھر اسی ماہ اس کی آخری تاریخوں میں شادی کی ڈیٹ فکس کر دی گئی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی اور حیا بت بنی بیٹھی تھی۔ اس روز صغیر خود اس کی طرف آیا تھا، اسے کمرے میں بجھا بجھا بیٹھا دیکھ کر اس کے پاس چلا آیا۔ حیا اس کی موجودگی پا کر تھوڑی متذبذب سی ہوئی تھی، گھبرا کر اٹھ کر بیٹھی اور بولی کہ آپ تو؟ صغیر مسکرا کر اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا، کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کچھ وقت گزار سکوں، ہر وقت گھر میں بیٹھی رہتی ہو، سنا ہے پڑھائی بھی چھوڑ دی ہے تم نے، چلو کوئی بات نہیں، میرے ساتھ کینیڈا چلنا، وہاں جا کر ایک اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا۔ یوں وہ باتیں کر کے حیا کا دل بہلانے کی کوشش کرنے میں لگا تھا، لیکن حیا تو بس ہاں میں اس کا جواب دے رہی تھی۔ آخر میں صغیر کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کسی کے چلے جانے کا دکھ، خاص کر کسی بہت قریبی اپنے کا دل خاص اثر رکھتا ہے۔ یہ الفاظ حیا کو جھنجھوڑ چکے تھے، وہ گھبرا چکی تھی، کہیں عمر کے بارے میں صغیر کو پتہ تو نہیں چل گیا تھا۔ لیکن جب اگلے پل اس نے بتایا کہ مجھے پھپھو نے بتایا تمہاری سہیلی کا انتقال ہو گیا ہے، مجھے دلی دکھ ہے، لیکن اب جانے والے کے ساتھ جایا تو نہیں جاتا، تم خوش رہو گی اس لیے دعا کرو گی تو دیکھنا تمہاری زندگی میں خوشیاں خود بخود لوٹنے لگیں گی۔ اس کے بعد صغیر کے اصرار پر حیا اس کے ساتھ پھر سے باہر آ چکی تھی۔ دل میں بے چینی بھر رہی تھی، جن جگہوں سے وہ کبھی عمر کے ساتھ گزرا کرتی تھی آج صغیر اس کے ساتھ تھا۔ بے چینی دیکھتے ہی دیکھتے اتنی بڑھنے لگی کہ حیا رونے لگی۔ بھلا وہ صغیر کو وہ جگہ دے بھی کیسے سکتی تھی جو عمر کی تھی؟ روتے روتے ایک مرتبہ پھر بلڈ پریشر لو ہونے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ صغیر اسے یوں گاڑی میں بے ہوش ہوتے دیکھ کر گھبرا چکا تھا، فوراً گاڑی ہسپتال کی طرف موڑ لی تھی۔ اپنی باہوں میں اٹھا کر وہ حیا کو ہاسپٹل لے کر گیا تھا، لیکن ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد جو بات بتائی، صغیر کے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر مسکرا کر کہنے لگی کہ ایسی حالت میں ایسا ہو جاتا ہے، اور مجھے تو لگتا ہے ان کی پریگنینسی کے بارے میں آپ کو پتہ بھی اب چلا، یہ 2 ماہ سے پریگننٹ ہے، مبارک ہو، آپ باپ بننے والے ہیں۔ صغیر نے جب یہ سنا تو اس کے تو کانوں سے گویا دھواں نکلنے لگا تھا، کہنے لگی کہ ڈاکٹر یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، آپ کو پورا یقین ہے؟ ڈاکٹر صغیر کو دیکھ کر کہنے لگی کہ آف کورس، میں جھوٹ کیوں بولوں گی، آپ کو خود دیکھ لو، الٹرا ساؤنڈ مشین میں سب کچھ واضح دکھائی دے رہا ہے۔ صغیر کے تو حواس فنا ہوئے تھے۔ ڈاکٹر کے سامنے اس نے خود کو نارمل رکھا، لیکن جیسے جیسے ہی حیا کو ہوش آیا تو اگلے ہی پل پریگنینسی رپورٹ اس کے سامنے رکھ چکا تھا۔
یہی کہا تھا کہ میں تمہیں ایسی لڑکی تو نہیں سمجھتا تھا، جانتی ہوں میں تم سے کتنی محبت کرتا تھا، لیکن یہ سب کچھ کیا ہے؟ مجھے سب کچھ سچ سچ بتاؤ گی؟ تم اندر ہی اندر صغیر ٹوٹ چکا تھا۔ 15 دن بعد ان کی شادی تھی اور یہ کیسا راز کھلا تھا۔ حیا رو رہی تھی، سچ بتاتی یا نہ بتاتی، لیکن اب کوئی اور چارہ بھی تو نہیں تھا۔ ڈرتے ڈرتے ہی صغیر کو سب کچھ بتا چکی تھی، اور یہ بھی بتا چکی تھی کہ میرے دل میں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ رشتہ ختم کرنا چاہتی ہیں تو کر کے جا سکتی ہیں۔ میرے پاس عمر کی یہ نشانی آ چکی ہے اور میں اس نشانی کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزار دوں گی۔ صغیر اندر ہی اندر ٹوٹ چکا تھا۔ اگر کوئی اور مرد ہوتا تو شاید حیا کو اسی حالت میں چھوڑ کر چلا جاتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ وہ حیا کو پھپھو کے گھر تک چھوڑنے آیا تھا، ہاں البتہ اندر نہیں گیا تھا۔ حیا کو گھر سے باہر ہی اتار کر جا چکا تھا۔ اتنی جلدی حیا اور صغیر کو واپس آتا دیکھ کر پھپھو پریشان ہوئی تھی، کہنے لگی کہ کیا ہوا، اتنی جلدی واپس آ گئے؟ جواب میں حیا کچھ نہیں بولی تھی، سر جھکا کر بیٹھی رہی۔ پھپھو بار بار سوال پر سوال کر رہی تھی کہ بتاؤ کیا ہوا ہے، کہیں پاگل لڑکی صغیر کو سب کچھ بتا تو نہیں چکی؟ ابھی پھپھو بول ہی رہی تھی کہ پیچھے سے صغیر کی آواز آئی، کہنے لگا کہ پھپھو پہلے ہی اس کی طبیعت خراب ہے اور آپ کیوں اسے تنگ کر رہی ہیں؟ کچھ نہیں ہوا، نہ ہی اس نے مجھے تنگ کیا، بس اس کا بلڈ پریشر لو ہو گیا تھا، اس لیے ہم جلدی واپس آ گئے۔ پھپھو نے گہری سانس خارج کی تھی، جبکہ حیا سر جھکائے کتنی ہی دیر بیٹھی رہی۔ صغیر کچھ نہ بولا، البتہ شادی مقررہ وقت پر ہی ہوئی تھی۔ حیا انکار کرتی رہی، لیکن صغیر بھی چپ تھا۔ شادی کی رات جب حیا اس کے سامنے آ کر بیٹھی تو کہنے لگا، تم نے جو کیا وہ غلط تھا۔ محبت میں کبھی بھی حدود نہیں پھلانگنی چاہیے۔ تمہارے ماضی میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس سے مجھے غرض نہیں، البتہ دکھ ضرور ہے، کیونکہ میں نے تمہیں ہمیشہ اپنی تصور کیا تھا، اور اب جب میں سوچتا ہوں کہ تم کسی اور کی محبت میں اسیر رہی ہو تو مجھے اندر ہی اندر بہت دکھ ہوتا ہے۔ لیکن خیر شاید یہی قسمت میں بھی تھی، میں تمہیں رسوا نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ اگر تمہیں چھوڑ دیتا تو کل کو تمہاری پریگنینسی سب کے سامنے آ جاتی، اور پھر کیا؟ گھر والوں کے سامنے تمہاری جو عزت اور مان تھا سب ٹوٹ کر رہ جاتا۔ میرے دل میں جتنی گرچیاں ہونی تھی ہو چکی ہیں، لیکن میں اوروں کے مان سلامت رکھتے ہوئے یہ قدم اٹھا گیا۔ حیا کا تو سر شرم سے جھک چکا تھا۔ بلا شبہ صغیر انتہائی اعلیٰ ظرف لڑکا تھا، سب کے سامنے تو دونوں ہنستے مسکراتے رہتے، لیکن بند کمرے میں صغیر اور حیا یوں رہتے تھے جیسے دونوں کا آپس میں تعلق ہی نہ ہو۔ 1 ماہ بعد خود ہی صغیر نے سب کو بتا دیا تھا کہ حیا ماں بننے والی ہے، لیکن 4 ماہ بعد ہی حیا سیڑھیوں سے گر گئی۔ عمر کی یہ آخری نشانی اس کے پیٹ میں پل رہی تھی، وہ ختم ہو چکی تھی۔ پورے گھر والے سب پریشان تھے، لیکن یہ صرف صغیر ہی جانتا تھا کہ یہ بچہ اس خاندان کا بچہ نہیں تھا۔ جو بھی ہوتا ہے بہتری کے لیے ہی ہوتا ہے۔ 2 سال تک کا عرصہ لگا تھا صغیر کو اور حیا کو اپنے اس رشتے کو تسلیم کرنے میں اور زندگی میں آگے بڑھنے میں۔ صغیر کی محبت حیا کے لیے پھر سے پہلے جیسی ہو چکی تھی، جبکہ حیا بھی صغیر کے ساتھ اس تعلق کو آگے بڑھا چکی تھی۔ اس نے دوبارہ صغیر کو کبھی محسوس نہیں ہونے دیا تھا کہ اس کے دل میں کوئی اور ہے۔ وہ تو الٹا صغیر کے اس احسان تلے دب چکی تھی کہ ہاں البتہ آج بھی رات کی کسی پہر جب وہ اٹھ کر بیٹھتی ہے، صغیر کی بغل میں اپنے بیٹے کو سوئے دیکھتی ہے تو پھیکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ جاتی ہے۔ قسمت بھی کہاں سے کہاں لے کر آ جاتی ہے۔ جو لمحات اس نے عمر کے ساتھ سوچے تھے وہ صغیر کے ساتھ پورے ہو رہے تھے۔ آج بھی پہلے جیسے ہی تڑپ موجود تھی دل میں، آج بھی کہیں دور عمر کا نام دھڑکتا تھا۔ اگر اس کے بس میں ہوتا تو شاید وہ پوری زندگی عمر کے نام پر بیٹھنے گزار دیتی، لیکن صغیر کا کیا، وہ چاہ کر بھی اسے وہ مقام نہیں دے پا رہی تھی وہ جو عمر کا تھا، یا پھر شاید حیا کی سچائی جاننے کے بعد صغیر کی وہ خالص محبت کہیں دم توڑ چکی تھی۔ اس نے حیا کو اپنی محبت پر قائل کرنے کی کبھی کوشش ہی نہ کی تھی۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ صغیر کو حیا سے شادی کرنی چاہیے تھی یا نہیں؟ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔